بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، انسان فطری طور پر انتہا پسند واقعہ ہے۔ یہ نفرت کرنے لگے تو نرم و نازک پھولوں کو بھی بے دردی سے مسل دے، اور پیار کرنے آئے تو اس شدت سے کرے کہ کانٹوں کو دامن میں سجا لے۔ کبھی پیار کی شبنم کا ایک قطرہ بھی ہمیں سراب کر دے، اور کبھی چاہتوں کے امڑتے دریا بھی ہماری تشنہ لبی کے آگے ہار مان جائیں۔ بدگمانی کی کیفیت طاری ہو تو اپنا بھی بیگانہ لگے، اور خوش گمانی ہو تو دشمن کو رفیق سمجھ کر گلے سے لگا لیا جائے۔ ناصر میرے چچا زاد تھا، مجھے چاہتا تھا۔ اس کی چاہت بھی امڑتے دریا کی مانند تھی، مگر میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ میری منزل نہ تھا۔ مجھے دیہاتی ماحول بھی پسند نہ تھا۔ میری آنکھوں میں بسنے والا شہزادہ خوبصورت پڑھا لکھا اور سوٹ بوٹ میں ملبوس شخص تھا، جو شہر میں رہا اور پلا بڑا ہو۔ ہم ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارا گاؤں دور جدید کی سہولتوں سے محروم تھا۔ گاؤں میں ایک مڈل اسکول تھا جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ بجلی نہ تھی، اسپتال کی کمی بھی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ہمارے گاؤں کے کئی لوگ بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے۔ ناصر اور میں اکٹھے ہی گاؤں کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ ناصر کے والد میرے ابا جان سے بڑے تھے۔ گاؤں میں ہماری جائیداد سب سے زیادہ تھی۔ میرے چچا اور والد دونوں بھائی مل کر ذمہ داری کرتے تھے۔ آپس میں اتفاق اور محبت مثالی تھی۔ ناصر اور میں ہم عمر تھے۔ قدرت نے مجھے بے حد حسن سے نوازا تھا، جبکہ ناصر شکل و صورت کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ لگتا تھا وہ ہمارے خاندان کا فرد ہی نہیں ہے۔ اس کا سیاہ رنگ اور پکا چہرہ مجھے بالکل نہیں بھاتا تھا۔ میں بچپن ہی سے اس کو ناپسند کرتی تھی۔ بدصورت ہونے کے باوجود وہ کلاس کا ہونہار طالب علم تھا۔ اساتذہ اسے بہت زیادہ چاہتے تھے، مگر میں ہر معاملے میں اسے نیچا ہی دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ مڈل کا امتحان ناصر نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا، جبکہ میں بمشکل پاس ہوئی۔ اس کے بعد حالات نے اجازت نہ دی تو ناصر نے تعلیمی سلسلہ ختم کر کے ذمہ داری میں باپ اور چاچا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، جبکہ میں گھر کی ہو کر رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد جب مجھے علم ہوا کہ میری اور ناصر کی نسبت بچپن میں ہی طے ہو گئی تھی تو میں تڑپ اٹھی۔ میں کسی صورت میں بھی ناصر کے ہم سفر نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اب انکار کرنا بھی میرے اختیار میں نہ تھا۔ پھر بھی میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میں ناصر کو ناپسند کرتی ہوں، اس لیے میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے میری بات سنی تو پریشان کن لہجے میں بولی، سلمہ بیٹی، ناصر جیسا بھی ہو تمہیں اس سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ تم دونوں کی نسبت بچپن میں ہی طے پا گئی تھی۔ ہمارے خاندان کی یہ ریت ہے کہ جو رشتہ ایک بار طے ہو جائے وہ ٹوٹا نہیں کرتا، اس لیے تم سب کچھ بھول جاؤ اور ناصر کے سوا کسی کے بارے میں نہ سوچو۔ مجبوراً مجھے خاموش ہو جانا پڑا، لیکن میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ناصر سے شادی نہیں کروں گی، خواہ اس کے لیے میری جان ہی نہ چلی جائے۔ ناصر ہمارے گھر آتا رہتا تھا، مگر میں اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ ناصر بھی بخوبی جانتا تھا کہ میں اسے ناپسند کرتی ہوں، مگر اس کے باوجود میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے دیپ جلتے دیکھے تھے۔ گاؤں کے لوگ ناصر کے کردار کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ وہ گاؤں کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا اور غریبوں کی بلوس مدد کرتا تھا۔ میں کسی کی زبان سے اس کی تعریف سنتی تو میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی تھی۔ میں جی بھر کر اس کی برائی کرتی اور دل کی بڑاس نکال لیتی۔ یہ میری دعاؤں کا اثر تھا کہ قدرت کا کرشمہ ہوا۔ ایک روز میرے ابا جان اور تایا جان میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچی۔ وہ جو کبھی ایک جان تھے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میں جانتی تھی کہ زیادتی میرے ابا جان کی ہے، مگر وہ پھر بھی کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہ تھے۔ میرے لیے تو یہ جھگڑا زندگی کی نوید بن چکا تھا۔ میں امی اور ابا کے ساتھ تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے بجائے صلح کرانے کے اس ناراضگی کو اور بھی ہوا دی اور لگائی بجائی کر کے اس مسئلے کو اور الجھا دیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔ تمام جائیداد کا بٹوارہ ہو گیا۔ میری اور ناصر کی منگنی بھی توڑ دی گئی۔ میرے من میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ ایک روز ناصر اچانک ہمارے گھر آ گیا اور میرے ابا جان سے کہنے لگا، چاچا جان آپ چھوٹے ہیں، غلطی اور زیادتی بھی آپ کی ہے، اس لیے بڑی بھائی سے معافی مانگ لیں اور خاندان کی عزت کو زمانے والوں کے سامنے تماشا نہ بننے دیں۔ میں نے اور ابا جان نے ناصر کی اس جرات پر اس کی خوب خبر لی اور اسے کھری کھری سنا کر واپس بھیج دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد وہ ہماری حویلی میں قدم نہ رکھے۔ یوں ہی 4 سال بیت گئے۔ ہم ایک ہو کر بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے۔ ابا جان نے میری خواہش کی تکمیل کر دی۔ ہمارے دور کے رشتہ دار کافی دیر سے لاہور میں مقیم تھے۔ میری شادی ان لوگوں میں کر دی گئی۔ شہزاد بہت ہی خوبصورت اور اسمارٹ تھا۔ وہ میرا آئیڈیل تھا۔ لاہور میں کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کرتا تھا۔ میں شادی کے بعد لاہور چلی گئی اور شہزاد کے ہمراہ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگی۔ ناصر کو میں خواب سمجھ کر بھول گئی تھی۔ میں گاؤں میں بہت کم جاتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ناصر نے عمر بھر شادی نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ مجھے اس سے کیا غرض تھی؟ میری طرف سے وہ جہنم میں چلا جائے۔ میں تو اس کا نام سننا بھی گوارا نہ کرتی تھی، اس لیے میں بہت کم وہاں جاتی تھی۔ اگر جاتی بھی تو ایک دن اور رات ٹھہر کر لاہور واپس آ جاتی۔
شہری زندگی مجھے راس آ گئی ہوئی تھی۔ ایک دن گھر میں معمولی سی بات پر میرا شہزاد سے جھگڑا ہو گیا اور بات بڑھتی بڑھتی اس قدر بڑھ گئی کہ شہزاد نے اپنی مال و دولت کی ہوس میں مجھ پر بہت زیادہ تشدد کیا اور طلاق دے کر رات کے وقت مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس کوئی بھی موبائل فون بھی موجود نہ تھا جس سے میں اپنے گھر رابطہ کر سکتی۔ وہ رات میری زندگی میں کسی عذاب سے کم نہ تھی۔ میں رات گئے ایک گاڑی پر سوار ہوئی اور صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میں اپنے گھر پہنچ گئی۔ گھر والے مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے اور میں نے بھی زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا اور سارا ماجرا سنا دیا۔ میرے والد نے ان سے صلح کرنے کی بہت سی کوششیں کی لیکن وہ نہ مانے اور مجھ پر طرح طرح کے بہتان لگا دیے۔ تب گھر والے مجھے گھر میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ اب ہماری طلاق یافتہ بیٹی سے کون شادی کرے گا اور اسی سوچوں میں گم رہا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک رات کے وقت چاچو اور ناصر ہمارے گھر آئے اور ابو سے خود معافی مانگنے لگے اور چاچو نے ابو کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا کہ آپ کی بیٹی ہماری بھی بیٹی ہے، آج بھی ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے رضامند ہیں۔ میرے ابا نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور چاچو کو گلے سے لگا لیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد میرا نکاح دوبارہ ناصر سے ہو گیا۔ آج میرے نکاح کو 5 سال بیت چکے ہیں۔ میں نے اتنا سکون اور محبت کبھی زندگی میں محسوس نہ کی تھی جتنی میں نے ناصر کے ساتھ کی ہے، اور جسے میں بدشکل کہتی تھی اور اس سے نفرت کیا کرتی تھی، آج اس کے لب و لہجے نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا ہے اور اس کی مجھ سے بے پناہی محبت مجھے اس سے ایک لمحہ بھی دور نہیں ہونے دیتی۔ دوستوں، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم حسن اخلاق کو چھوڑ کر مال و دولت اور حسن کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا وقت آ جائے تو عزت اور حسن اخلاق کو ترجیح دیجیے گا، کیونکہ جس انسان کے پاس یہ قیمتی احساسات موجود ہوتے ہیں وہی دنیا کا امیر شخص ہوتا ہے اور وہ انسان آپ کو دنیا میں عزت دے سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے سے حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔